اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 234۔ والذین، اور وہ لوگ جو یتوفون وفات پا جائیں منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جائیں، ازواجن یتربصن ازواجن بیویاں، یتربصن وہ انتظار میں رکھیں روکے رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو، اربعۃ 4 اشہر و عشرہ اشہر مہینے، اور عشرہ 10 دن، فائدہ پس جب، بلغنا وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی مدت یعنی اپنی عدت کو، فلا پس نہیں، جناح گناہ، علیکم تم پر، فی ما اس میں جو، فعلنا وہ کریں، فی انفسہن اپنے نفسوں میں، بالمعروف دستور کے مطابق، معروف طریقے سے، واللہ اور اللہ، بما ساتھ جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر بخبر ہے، ولا جناح اور نہیں گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں جو، عرضتم بھی تعریضاً کہو، اشارے میں کہو تم اس سے، من خطبۃ النساء عورتوں کو نکاح کے پیغام میں سے، خطبہ نکاح کا پیغام، او یا اکننتم تم چھپاؤ، فی انفسکم اپنے نفسوں میں، علم اللہ اللہ کو علم ہے، اللہ جانتا ہے، انکم یہ کہ تم، ستذکرونہن جلد تذکرہ کرو گے ان سے، ولیکن لا اور لیکن نہ، تواعدوہن تم وعدہ کرو ان سے، سرًا چھپ کر، الا مگر، ان تقولوا یہ کہ تم کہو، قولا معروفا بات معروف، ولا تعزموا اور نہ عزم کرو، عقدۃ النکاح عقد نکاح کا، نکاح کی گرہ باندھنے کا، حتیٰ کہ یبلغ الکتاب پہنچ جائے عدت، اجلہ اپنی مدت کو، وَاعْلَمُوا اور علم رکھو، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، ما جو، فی انفسکم تمہارے نفسوں میں ہے، فاحذروہ پس اس سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور علم رکھو، جانو، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ، غفور حلیم بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ تو آیت نمبر 234 میں کہا کہ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں، پھر جب مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔ تو یہاں پر عورتوں کی عدت بتائی گئی ہے جو بیوہ ہو جائیں، البتہ جو حاملہ ہو اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، اور اس دوران میں کہا یہ گیا کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو روک کر رکھیں، تو روک کر رکھنے سے مراد اس مدت میں نکاح نہ کریں اور زینت بھی اختیار نہ کریں۔ البتہ اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا اس زمانے میں عورت گھر سے نکل سکتی ہے یا نہیں۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابن عمر، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابن مسعود اور ام سلمہ رضی اللہ عنہم اس بات کے قائل ہیں کہ زمانہ عدت میں عورت کو اسی گھر میں رہنا چاہیے جہاں اس کے شوہر نے وفات پائی، دن کے وقت کسی ضرورت سے وہ باہر جا سکتی ہے لیکن قیام اسی گھر میں ہونا چاہیے۔ اس کے برعکس حضرت عائشہ، حضرت ابن عباس، حضرت علی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم اس بات کے قائل ہیں کہ عورت اپنی عدت کا زمانہ جہاں چاہے گزار سکتی ہے اور اس زمانے میں سفر بھی کر سکتی ہے۔ تو اسلام سے پہلے عورتوں کی جو زمانہ جاہلیت میں وہ 1 سال تک اس کو کسی جھونپڑی میں عورت کو رکھا جاتا تھا جو بیوہ ہو جاتی تھی۔ اسلام نے 4 مہینے اور 10 دن مقرر کیے بیوہ کی، اور طلاق میں 3 ماہ ہے، یہاں 4 مہینے 10 دن ہے۔ تو عورت کی جذباتی کیفیات مختلف ہوتی ہیں، اس کو زندگی بھر ایک حالت سے دوسری حالت تک، زندگی کی ایک حالت سے دوسری حالت تک بہتر طور پر لانے کے لیے یہ وقت دیے گئے ہیں، اور عورت کو اجازت دی گئی کہ وہ عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارے، کیونکہ اس گھر سے اس کی یادیں وابستہ ہوتی ہیں اور وہاں اس کو رہنے کا حق دیا گیا۔ اور عدت کی حکمت یہ بھی ہے کہ اس دوران حمل بھی ظاہر ہو جاتا ہے، اور ان دنوں میں عورت کمزور بھی ہوتی ہے، اس کی قوت فیصلہ بھی متاثر ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے ڈیسیجنز کے لیے تو وہ اپنے شوہر کی محتاج تھی نا، جو اب نہیں رہا۔ اور پھر اس کو کہا گیا کہ وہ تنہا رہ کر عزت اور عصمت کو محفوظ رکھنے کے لیے زیب و زینت بھی اختیار نہ کرے، اور عورت کو اس دوران پیغام نکاح بھیجنے سے بھی منع کیا گیا۔ اور اس کے بعد کہا کہ جب وہ مدت ختم کر لیں تو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے جو کریں اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی عدت گزرنے کے بعد وہ زیب و زینت اختیار کریں یا اولیاء کی اجازت سے یا مشاورت سے کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اور اس میں یہ یعنی عدت گزر جانے کے بعد اپنی ذات کے بارے میں معروف کے مطابق کوئی فیصلہ کریں، کیونکہ بیوہ کے راستے میں رسم و رواج بہت بڑا پہاڑ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ بیوگی تو خود ایک پہاڑ ہے، اوپر سے لوگ اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو علیکم سے مراد ولی بھی ہیں اور معاشرہ بھی ہیں، اور کہا کہ معروف طریقے سے وہ جو بھی کرے اپنے لیے، تو
پتہ چلا کہ شادی کے معاملات میں معروف کا لحاظ کرنا چاہیے، وہ جانے پہچانے طور طریقے آداب جو معاشرے کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں، جن کا پسندیدہ ہونا عقل، شریعت اور انسانوں کے لیے معلوم ہو۔ لفظ معروف میں بہت وسعت ہے، تو فی مفعال نا، یعنی جیسے مقام عدت سے وہ عدت گزارنے کے بعد کسی اور جگہ جانے چاہیں تو وہ جا سکتے ہیں، یا اپنے حق میں کچھ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ بیوہ کو اصل میں معاشرہ بہت تنگ کرتا ہے نا، گھر میں، گھر سے باہر، ہر چیز میں اس کے لیے رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، تو یہ اس ضمن میں ہدایات دی جا رہی ہیں۔ پھر فرمایا کہ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً کنایاتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو، اور عقد نکاح جب تک عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش والا اور تحمل والا ہے۔ تو تم پر کوئی گناہ نہیں جو تم اشارے کنائے میں اپنا ما فی الضمیر بیان کرو، یعنی صراحتاً نہ کہو۔ اور نکاح کا پیغام، خطبہ، اگر خے کے اوپر جو ہے وہ پیش ہو تو واعظ و نصیحت، اور خے کے نیچے زیر ہو خطبہ تو نکاح کا پیغام دینا۔ تو مراد یہ ہے کہ بیوہ عورت یا متعلقہ عدت کے دوران اس کو واضح الفاظ میں نکاح کا پیغام نہیں دیا جا سکتا، اس وقت اس کو ایموشنل سیٹ بیک ہوتا ہے، لیکن نکاح تو فطری ضرورت ہے، لہٰذا بہت سختی نہیں کی گئی کہ بالکل ہی ذکر نہ کیا جائے۔ تو یعنی دل میں جو بات ہے وہ ایک وقت تو زبان پر آئے گی، لیکن چھپ کر وعدے کرنا اور یہ چیز جو ہے یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی وہ بیوہ عورت یا وہ بیوہ یا وہ عورت جس کو 3 طلاقیں مل چکی ہوں، طلاق بائنہ ہو چکی ہو، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عدت کے دوران ان سے اشارے کنائے میں تم نکاح کا پیغام دے سکتے ہو، مثلا یہ کہنا کہ میرا شادی کرنے کا ارادہ ہے، یا میں نیک عورت کی تلاش وغیرہ میں ہوں، لیکن ان سے کوئی خفیہ وعدہ نہ کرو، نہ مدت گزرنے سے قبل یعنی عدت گزرنے سے قبل عقد نکاح کرو۔ لیکن وہ عورت جس کو خاوند نے بھی 1 طلاق یا 2 دی ہیں، اس کو عدت کے دوران اشارے کنائے میں بھی پیغام نکاح دینا جائز نہیں، کیونکہ اس کی جب تک عدت نہیں گزر جاتی اس پر خاوند کا ہی حق ہے۔ ممکن ہے کہ خاوند اس سے رجوع کر لے، اور یہ جو کہا کہ عقد نکاح جب تک نہ کرو جب تک عدت ختم نہ ہو جائے، یعنی عدت کے دوران نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی اس کو علم ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو، یعنی دل کے خیالات جو ہیں ان کے اوپر بھی ہمیں چیک رکھنا ہے، ان پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے، اور ایسا خیال جو عمل میں بھی بدل سکتا ہو۔ ولا تعزموا، عزم کی طرف اشارہ ہے نا، تو یعنی کچھ خیال تو بے اختیار ہوتے ہیں، کچھ اختیاری ہوتے ہیں نا، تو جو اختیاری ہو، یعنی ایسے ایک خیال ہوتا ہے جو وسوسہ آئے اور انسان اس کو جھٹک دے، خیال آئے اور وہ انسان کے دل میں ٹھہر جائے اور پھر وہ انسان کا اختیار ہو گیا نا، اس کو فالو کرتے کرتے وہ انسان کا عزم بن جاتا ہے، اور عزم جو ہے وہ عمل میں بدل جاتا ہے۔ تو جیسے بعض گمان جو ہوتے ہیں، بعض خیال جو ہوتے ہیں وہ گمان ہوتے ہیں نا، تو گمان بھی تو گناہ ہوتا ہے نا۔ ایاکم والظن، تم گمان، بہت زیادہ گمان سے بچو، کیونکہ گمان کو سب سے جھوٹی بات کہا گیا۔ تو یہ جو لڑکے لڑکیوں میں دوستی ہوتی ہے، پھر خیال آتا ہے، پھر طول پکڑتا ہے، پھر وہ عزم بن جاتا ہے، تو یہ سارا اسی طرح سے ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بھی حیا کرنی ہے جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ اور جو سر ہے اور سر کے اندر کے خیالات ہیں، اور جو پیٹ ہے جو پیٹ کے اندر ہے، اس کی پاکیزگی کا بھی خیال کرنا ہے، یعنی سر کے اندر کے خیالات، یعنی خیالات کی پاکیزگی، اور پیٹ کے اندر جو کچھ ہے یعنی دل ہے یا جو رزق اندر ڈال رہے ہیں ان کی پاکیزگی کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔